بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. پاکستان کے اندر دستور کو یعنی آئین کو تو فی الحال اپہج کر دیا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سرزمین بے آئین کا لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دستور اگر عملی طور پہ ہم اس کی عملیت کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن جمہور یعنی عوام جو ہیں وہ ضرور جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسلام آباد سے بڑے سرنڈر کی خبر ہے، اور وہ خبر بہت دلچسپ ہے. اور آپ ایک تو ہنسیں گے ان کے عقل کے اوپر اور کہیں گے کہ ایسی سوچ کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. یعنی ہر وہ چیز اپنے آپ کو بے نقاب کرنے والی وہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے. اب رات کو پبلک باہر نکلی، آپ کو اس کا بھی پتا، میں نے صبح بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کن کن شہروں کے اندر لوگوں نے رات کو تحریک انصاف کے جھنڈے تھامے اور کن کن جگہوں کے اوپر عمران خان کے نعرے لگے. اب ہوا کیا؟ میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا، میں پرسوں خود حلقے کے اندر تھا اور میں نے نواز شریف کے حلقے NA 130 کا سروے کیا، اور میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائی تھی کہ اگر الیکشن ہوا، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا، تو آپ یقین مانیں جس حلقے میں یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں وہاں پہ بھی سرپرائز آ جائے گا. اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ منیف فاروق سروے کریں. پھر میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ لاہور کے حلقہ NA 127 کے اندر محسن نقوی کے چینل سٹی 42 نے لوگوں سے ووٹ ڈلوائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مائک آگے کر کے پوچھا ہے، 18,000 لوگوں کے گھروں کے سامنے وہ گئے ہیں. فرضی قسم کا بیلٹ باکس تھا، لوگوں کو کہا پرچیاں ڈالیں جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. 18,000 یہ بہت بڑا سیمپل ہے، ایسا سیمپل یوزلی ہوتا نہیں ہے، 1800 بھی نہیں ہوتے سیمپل میں. اب اس 18,000 لوگوں نے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان جیت جائے گا. اب یہ تھرتلی مچ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان کے مخالف جو ہیں سما نیوز والے بھی جا رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ووٹ دیں گے کس کو؟ ایاک نعبد والے کو. ووٹ کس کو دیں گے؟ قاسم کے ابا کو. ووٹ کس کو دیں گے؟ قیدی نمبر 804 کو. ووٹ کس کو دیں گے؟ جس کا نام نہیں لیا. اس قسم کے لوگ بولتے ہیں. لوگ اتنے تیز ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا کہنا ہے. اب ظاہر ہے کس سے ہو کیا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون تو نہیں جیت رہی، تو جتوانا ہے. جس طرح آج انصار عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی صورت نہیں جیتنے دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آج خود مانا انصار عباسی نے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پھر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے. 9 مئی کی ٹرم جان بوجھ کے یوز کرتے ہیں. اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ انجینئرڈ قسم کے وہ الیکشن ہوں گے جس میں اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں مینج ہو رہا. جمہور مینج نہیں ہو رہا، عوام مینج نہیں ہو رہے. اب پھر کیا صورت ہے؟ نواز شریف تو باہر نہیں نکل رہے. نواز شریف نے آج بھی جاتی عمرہ میں اجلاس طلب کیا. اس کے بعد دیکھیں نا، جہاں پہ نون لیگ کو ریسکیو کرنے کی باری آتی ہے تو سکندر سلطان راجہ کیوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال تو اپنی جگہ کے اوپر بنتا ہے. تو پھر سن لیجئے، اب اسلام آباد میں سرنڈر اور تحریک انصاف کے جھنڈے گاڑنے کی بات کہ لوگوں کی آواز کو بند کیا جائے. یہ مت کہا جائے کہ ہم نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے، یہ مت کہا جائے کہ ہم تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے اور تحریک انصاف جیتے گی. اور اکثریت لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے بھی تحریک انصاف جیت گئی ہے، اس حلقے سے بھی تحریک انصاف جیت رہی ہے، یہاں پہ بھی تحریک ہے، تو نون لیگ کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. میاں صاحب پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا کیا حل نکالا گیا؟ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے اچانک سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیئرمین پیمرا کو خط لکھتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. انہوں نے خط یہ لکھا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایکشن اگینسٹ الیکٹرانک میڈیا چینلز وائلیٹنگ کلاس 12 آف دی کوڈ آف کنڈکٹ فار نیشنل میڈیا، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے پیمرا کو یہ کہا ہے کہ وہ تمام چینلز جو حلقوں میں جا کے الیکشن سرویس کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. اب ان سرویس کے اندر کون جیت رہا ہے؟ تحریک انصاف. یعنی سرویس کے اندر بھی تحریک انصاف جیتنا قبول نہیں ہے. اب اس سلسلے میں حبیب اکرم صاحب اندر کی خبر لے کے آئے ہیں کہ یہ پابندی لگوائی کس نے ہے، یہ پابندی کیوں لگی. میں حبیب صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کے مطابق سروے پر پابندی کی فرمائش دراصل ایک سیاسی جماعت کی ہے. وہ سیاسی جماعت کون سی ہے؟ وہی
جو بیٹھے ہوئے پبلک میں نہیں جاتے. آپ بتائیے گا مجھے کامنٹس کے اندر وہ سیاسی جماعت کون سی ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر فرمائش اس سیاسی جماعت کی ہے تو الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت کے کہنے کے اوپر چل رہا ہے, ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. تو آگے حبیب صاحب نے لکھا کہ اس جماعت سے نوکری حاصل کرنے والے ایک صحافی نما شخص نے چند دن پہلے اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کی اہم شخصیات سے ملاقات بھی کی تھی. یعنی ان کے مطابق یہ باقاعدہ فرمائش ایک سیاسی جماعت نے کی اور ایک شخص جا کے الیکشن کمیشن سے ملا اور عین اس فرمائش کے مطابق الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے. اور اب آپ سرویز کی پابندی جو ہے, کیوں یہ نہیں دکھانا کہ تحریک انصاف جیت رہی ہے, دکھایا جائے مسلم لیگ نون کو, بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. لوگ نہیں جتا رہے تب بھی بتایا جائے. بھائی لوگوں ایسے چیزیں نہیں ہوتی. پاکستان کے جمہور کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھو وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ کے تجربات ماضی میں آپ نے جو کیے ہیں پاکستان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں. آج ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکام ہو گیا ہے, وہ اشرافیہ تک محدود ہے اس کی ترقی کے لیے. اور آپ آج بھی تجربات کر رہے ہیں. نہ کریں, خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں کو ایک موقع دیجیے. آپ کے تجربات فیل ہو چکے ہیں, مانیں یا نہ مانیں. اگر فیل نہیں ہوئے تو آپ کو یہ سب زبردستی اور یہ نہ کرنا پڑتا. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیزیں. اور ایک اور بات ہے, کیا سروے صرف پاکستان کے اندر ہوتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا میں یا باقی جگہ پہ ایون ایگزٹ پولز ہوتے ہیں. ایگزٹ پول کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ووٹ ڈال کے نکلے ہیں تو آپ کو ٹی وی چینلز کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی بتا دیں اپنے ووٹ کس کو, مطلب وہ جس طرح کروائیں. اور الیکشن سے پہلے وہ ایگزٹ پولز بتا دیں, کیونکہ انڈیا میں الیکشن ریزلٹس کافی دن بعد آتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے نہیں کرنے دینا. بالکل ٹھیک ہے, نہ کریں. آپ نے لوگوں کو ان کا گلا دبانا ہے. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور بات سنیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس آ گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت بھی لگا لی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تا حیات نا اہلی کا کیس بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی عدالت جو ہے وہ انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ جو متاثرین ہیں وہ آئیں, بتائیں, مؤثر جواب جمع کرائیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کی تا حیات نااہلی کیسے ختم کرنی ہے. اب دیکھیں نا, نواز شریف کے کاغذات کے اوپر اعتراض لگا دیا گیا. وہ اعتراض کیا ہے؟ لاہور میں ان کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف ایک اپیل کی گئی ہے حلقہ N130 کے حوالے سے, اور اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے کی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تا حیات نااہل قرار دیا ہوا ہے اور نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے. تو اب اس رکاوٹ کو کیسے دور کرنا ہے؟ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 7 ججز بٹھا دیے ہیں بینچ میں, اور وہ بینچ کون سا ہے؟ اب کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی عدالت لگے گی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کو بھی خود چیئر کریں گے. بے شک ملٹری کورٹ کو وہ چیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کو کریں گے. نواز شریف کی کلیئرٹی کا معاملہ ہے. تو اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, جسٹس جمال مندوخیل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ہیں, جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بڑا آئینی معاملہ ہے, یہاں پہ آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ آپ نے جسٹس منیب اختر کو شامل کیوں نہیں کیا؟ چلے اعجاز الاحسن صاحب کا تو آپ کہیں گے جی وہ مانیٹرنگ جج تھے, جی فلاں تھا, یہ ٹھیک ہے مان لیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ آئینی امور کے ماہر ہیں, اس لیے. اور آپ تو کہتے تھے کہ بینچ اس طرح سے بننا چاہیے. یہ تو پھر ہم خیال بینچ ہوا نا, یہ تو لائک مائنڈڈ ججز کا بینچ ہوا. یہی اعتراض جسٹس بندیال کے اوپر تھا, تو اب بھی تو وہی ہو رہا ہے, اس سے مختلف کیا ہے؟ لیکن کل 11 بجے اب یہ ہوگا اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی کی اور جہانگیر خان ترین ان کی جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ اپنے طرف سے ہٹ جائے گا. یہ ہو گیا اس طرف. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں اس وقت کیا تماشے لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج شعیب شاہین صاحب کی ان سے بات ہوئی, وہ سماعت کر رہے تھے, ان کا ہم سماعت کے بعد سنیں گے. تو بیرسٹر شعیب شاہین نے بتایا کہ ان کی سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے توہین عدالت کی درخواست کو سماعت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. آج یا کل وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ملک بھر میں یہ کیا کیا گیا ہے. ملک بھر میں تقریباً 3,500 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں, اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں
قومی اسمبلی کے صرف 1024 لوگ ہیں جن کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کے جو ہے 521 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، سندھ کے اندر 166 امیدواروں کے، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیں 152 کے مسترد کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 92 امیدواروں کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ جو کاغذات آپ نے مسترد کیے ہیں، یہ تو الیکشن کی آپ نے بنیادی طور پر اس پورے عمل کو ایک متنازع بنا دیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو آپ نے مجموعی طور پہ یہ کیا ہے، پنجاب اسمبلی سے 943 بتایا گیا جی، تو میرے خیال سے اب پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور تاکہ آپ جو ہے وہ بتا سکیں کہ واقعی الیکشن ہو رہا ہے، صاف شفاف الیکشن ہو رہا ہے۔ شریف و شفاف الیکشن کرانا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے اس کی پھر ضرورت نہیں تھی اتنے وسائل لگانے کی، سب کچھ پھر قوم کو ایسے ہی آپ کر دیتے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر امپورٹنٹ معاملہ ہے بلے کے نشان والا، جو 11 جنوری تک پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے استدعا کی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، تو انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بلے کے نشان کے حوالے سے کل جسٹس اعجاز خان جو ہیں وہ سماعت کریں گے، اور الیکشن کمیشن نے ایک تو فیصلہ معطل کرنے یا واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے ڈویژنل بینچ بنانے کی جو درخواست ہے وہ کی ہے، لیکن رائٹ نو جو معلوم ہو رہا ہے وہ ڈویژنل بینچ نہیں ہے بلکہ وہ سنگل بینچ ہے، اور بلے کے نشان کو لے کے کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اندر جو اتنا زیادہ وہ پارٹی بنا ہوا ہے، جس طرح نون لیگ کو شور مچتا ہے، نون لیگ کو جہاں تکلیف ہوتی ہے، جس کے اندر رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، مریم نواز، مریم اورنگزیب، شہباز شریف سب نے پریس کانفرنسز ٹویٹس کیے، تو اب یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن لگتا یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔